آج یہ کہانی بھی سنا سکتا ہوں۔ وہ سب ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ ان کی اولاد اسی دنیا میں ہے، لیکن اولاد نے اپنی دنیا بسا رکھی ہے۔ انہیں یہ کہانی سنا کر کہوں گا کہ یہ تمہارے باپ دادا نانی نانے کی کہانی ہے تو وہ کہیں گے بوڑھا جھوٹ بولتا ہے۔ میں خود ان دنوں کو اور ان واقعات کو یاد کرتا ہوں تو کبھی شک ہوتا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس لیے دماغ بے قابو ہو کر الف لیلہ کی داستانیں گھڑتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں صرف ایک قربانی کو لوگ پہچانتے اور اسے واقعی قربانی کہتے ہیں۔ یہ ہے بڑی عید پر دمبے کی قربانی۔ میری جوانی میں قربانی کا تصور کچھ اور بھی تھا۔ گناہ اور جرم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور گناہ گار اور مجرم بھی۔ جب قربانی دینے پر آتے تھے تو وہ دمبے کی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اس دور میں مرغیاں مفت انڈے دیا کرتی تھی اور کسائی چھیچڑوں کے پیسے نہیں لیا کرتے تھے۔ میری زمین نے خون دینے والے اور انسانوں پر قربان ہونے والے انسان پیدا کیے ہیں۔ اب مصنوعی کھاد نے زمین کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ گندم کی وہ فصل پیدا کر سکے جس میں اس زمین کے جوان چھپ جایا کرتے تھے۔ اس دور میں چور اور راہزن بھی شیر اور دلیر تھے، پولیس کی مدد کے بغیر واردات کیا کرتے تھے۔ تھانے دار گاؤں کے قریب سے گزرے تو لوگ اس وقت بیٹھتے تھے جب وہ گزر جاتا تھا۔ اس اٹھنے اور کچھ دیر بیٹھنے میں تھانے دار کا ڈر نہیں، احترام ہوتا تھا، اور جب تھانے دار کو اطلاع ملتی تھی کہ ایک واردات ہو گئی ہے تو وہ بغلیں جھانکنے کے بجائے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنے اوپر نیندیں بھی حرام کر لیا کرتا تھا۔ میرا بھائی احمد یار خان کوئی فرشتہ نہیں، اس زمانے کا دستور ہی ایسا تھا، اور جب کوئی تھانے دار کسی مجرم کی قربانی کی قیمت دینے پر آتا تھا تو ایسی ایسی کہانیاں جنم لیتی تھیں جیسی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ نے مجھے کتوں کے ساتھ ایسا نتھی کیا کہ میں ایسی بات سنانے سے جھجک جاتا ہوں جس میں کتوں کے شکار کا ذکر نہ ہو۔ آپ شکار کو ذرا سی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں، اس کہانی کا تعلق شکار سے ہی ہے۔ ہم شکاری نہ ہوتے تو اس کہانی سے میں بے خبر رہتا۔ بات یوں ہوئی تھی کہ نذیر نام کے ایک نوجوان کی ماں نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو بھی اچھا سا کتا لے دو۔ ہم نے لڑکے کو بڑی اچھی نسل کا ایک کتا دے دیا۔ کتا اسی کی طرح نوجوان اور خوبصورت تھا۔ لڑکے کو ہم ناجا کہا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت ماں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ماں نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت ناجا 1 سال کا تھا۔ اس نو عمر بیوہ کو دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ اس کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس لڑکی نے اپنے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنا آپ بچے پر وقف کر دیا، مگر اس نے اپنے بچے کا جو مستقبل سوچا تھا وہ تھا عمر قید یا پھانسی۔ وہ اپنے بچے کو باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے پال رہی تھی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ خامن کے قتل کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہ گئی، سسرال میں ہی رہی۔ اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کیا گیا، کیا کیا جتن نہ کیے گئے، مگر وہ شادی کے لیے رضامند نہ ہوئی۔ وہ خوشحال زمینداروں کی بیٹی تھی۔ اس کہانی میں جن گھرانوں کا ذکر آتا ہے وہ سب خوشحال اور اونچی ذات کے تھے۔ اس بیوہ کا نام اختر جان تھا اور اسے اختری کہا کرتے تھے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی تھی جب میری عمر 1.5-2 سال تھی۔ میں 13-14 سال کا تھا جب اس کی پوری کہانی سنی۔ اس کی باتیں تو میں اس عمر سے سن رہا تھا جس عمر میں بچہ کچھ سمجھنے لگتا ہے، لیکن کہانی کی صحیح سمجھ اس وقت آئی جب میرے اندر وہ جذبات بیدار ہو چکے تھے جن کی کھاد سے محبت اور نفرت پیدا ہوا کرتی ہے، اور جس سے انتقام اور ایثار کے جذبے بھی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اختری ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور کے ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ایک نوجوان کے لیے اس کا رشتہ مانگا گیا، لیکن اس کے ماں باپ نے انکار کر دیا۔ انکار کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ نوجوان جس کا نام اکرم تھا صرف خوبصورت جوان ہی نہیں تھا بلکہ امیر زمینداروں کا بیٹا تھا۔ اپنے گاؤں کے قریب بھی ان کی زمین تھی اور نہری علاقے میں بھی 2 مربع زمین تھی جو انہیں فوجی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے ملی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا علاقہ بارانی ہے، جن کی زمینیں نہری علاقوں میں ہوں وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اختری اور ہمارے گاؤں کے درمیان اور ذرا ایک طرف ہٹ کر چھوٹا سا ایک اور گاؤں تھا۔ اب یہ ہمارے گاؤں سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اس ڈھوک کے ایک نوجوان کے لیے اختری کا رشتہ مانگا گیا۔ اختری کے ماں باپ نے رشتہ دے دیا اور شادی ہو گئی۔ دیہات میں کسی کا کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ جب ایک راز فاش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2-3 افسانے بھی جوڑ دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اختری کو اکرم اچھا نہیں لگتا تھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اکرم کو صاف جواب دے دیں۔
جس کے ساتھ اختری کی شادی ہوئی تھی اسے اختری نے صرف پسند ہی نہیں کیا تھا بلکہ شادی سے پہلے ان کی چوری چھپے ملاقاتیں بھی تھیں۔ اس راز سے اکرم بھی واقف تھا۔ یہ تو ہر دور میں اور ہر جگہ ہوتا رہا ہے کہ جسے کسی لڑکی کے رشتے سے جواب مل جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے اور دونوں گھرانوں میں عمر بھر کی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیہات میں تو بعض انتقام پر اتر آتے ہیں۔ اکرم اونچے خاندان کا بیٹا تھا، غیرت مند اور بہت دلیر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اس عمر میں بھی اس کے چہرے پر جوانی کا جوش اور مردانہ وقار تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ اسے اختری نے پسند نہیں کیا اور دوسرے کے ساتھ اس کی شادی اس لیے ہوئی ہے کہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ دوستی تھی، تو اکرم نے ایک عورت کی معرفت اختری کو کہلا بھیجا کہ اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا اور تمہیں اغوا کر کے خراب کروں گا۔ اکرم نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر پیغام بھیجا تھا کہ اختری اپنے خاوند کو بتائے گی اور خاوند اس کا انتقام لے گا۔ ایسا پیغام تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن میرے علاقے میں اور خصوصاً اس دور میں رد عمل یہ ہوتا تھا کہ لوگ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر نکل آتے تھے۔ کھلے میدان میں لڑائی ہوتی تھی، زخمی ہوتے تھے، ایک دو ہلاک ہو جاتے تھے، پولیس آتی تھی، مقدمات چلتے تھے، روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہتا تھا، اور خاندانی دشمنی گندم کی ہر فصل کے بعد ایک دو آدمیوں کو جیل خانے بھجوا دیتی اور ایک دو کے جنازے پڑھے جاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پرانے قبرستان کا پرانا قصہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی سرخ رنگ کی آندھی چلا کرتی تھی، آسمان گرد سے سرخی مائل ہو جاتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کہیں خون ہو گیا ہے۔ آندھیوں کا موسم مئی میں شروع ہوتا ہے، اس وقت کھلیان اٹھ جاتے اور دانے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ یہی دن لڑائی جھگڑے اور قتل کے لیے موزوں سمجھے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سرخ آندھی کسی کے قتل پر ہی آیا کرتی تھی۔ اکرم پوری طرح تیار تھا کہ اختری کا خاوند اس پیغام کے جواب میں آئے گا، مگر اختری نے اس عورت سے اکرم کا پیغام سنا تو اس نے جواب دیا کہ اکرم سے کہنا کہ میں اپنے خاوند کو اور اپنے خاندان کے کسی بھی مرد کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تم جس دن کہو میں اپنے سسرال سے اکیلی اپنے میکے آؤں گی، کہو تو رات کو آؤں گی۔ تم راستے میں آ جانا اور میرے قریب آنے کی جرت کرنا۔ مرد ہو تو ہمت کرو، اگر مجھے زیر کر لو تو جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ یہ بھی سن لو کہ میں نے تمہارا نام اپنی جوتی پر لکھ لیا ہے۔ سنا ہے کہ اس کے بعد اختری میکے جاتی رہی۔ اس کے گاؤں اور سسرال کی ڈھوک کا فاصلہ 1 میل سے زیادہ تھا۔ یہ علاقہ میدانی نہیں، راستے میں کھڈ ہیں، نشیبی جگہیں بھی ہیں اور گہرائی میں ایک کسی یعنی برساتی نالہ بھی گزرتی ہے۔ بعض دفعہ اختری نے ایسے بھی کیا کہ گھوڑی پر میکے گاؤں سے سسرال کو چلی تو اس نے اسی عورت کے کان میں کہا کہ اکرم سے کہو کہ اختری اکیلی جا رہی ہے۔ اختری جیسی نوجوان لڑکی کی یہ دلیری کوئی عجیب بات نہیں۔ پوٹھوہار کے دیہات کی ہر عورت ایسی ہی دلیر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوٹھوہار فوجی علاقہ ہے۔ انگریزوں کی فوج میں پوٹھوہاروں کی اکثریت تھی اور پاکستان کی فوج میں بھی پوٹھوہاریوں کی اکثریت ہے، اور شجاعت کا ثبوت یہ ہے کہ 8 میں سے 3 نشان حیدر علاقہ پوٹھوہار کے ہیں۔ اس شجاعت کے پیچھے اختری جیسی غیرت مند ماؤں کا جذبہ ہے۔ اختری نے بھی غیرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا، مگر آگے چل کر اسے ایسی چوٹ پڑی کہ وہ دلیری کو کسی اور طرف لے گئی۔ دن گزرتے چلے گئے، اکرم کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اختری کے ساتھ بول چال بند کر دی اور اس نے اختری کو بدنام کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اکرم اس کے ساتھ اختری کی باتیں کرتا ہوگا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا تو اختری نے پہلے بچے کو جنم دیا اور اس کا نام نذیر حسین رکھا، جو جانا کہلانے لگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اختری کے خاوند کو محسوس ہونے لگا کہ اکرم اس کے ساتھ کھچا کھچا رہتا ہے۔ وہ اپنے اپنے گاؤں میں رہتے تھے، کبھی کبھار ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ایک بار اختری کے میکے یعنی اکرم کے گاؤں میں اختری کا خاوند گیا۔ وہ گاؤں کے 2-4 آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے اکرم کے ساتھ کوئی بات کی تو اکرم نے اسے کوئی ایسی الٹی بات کہہ دی۔ ایسی بات کو ہماری زبان میں ٹوک مارنا کہتے ہیں۔
اختری کے خامن نے یہ بات ہضم کر لی۔ اس نے گھر آ کر اختری سے ذکر کیا۔ اختری نے اسے بتایا کہ اس کے دل میں کیا دشمنی ہے۔ اختری نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اکرم نے اسے اغوا کی دھمکی بھی دی تھی۔ اختری کی اس اطلاع سے اس کے خامند اور اکرم میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ خامند بھی اس پتھریلی مٹی کی پیداوار تھا۔ اس نے ایک روز اکرم سے کہا کہ وہ دشمنی رکھنا چاہتا ہے یا اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس نے اکرم سے یہ بھی کہا کہ بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو وہ تیار ہے۔ اس نے دشمنی ختم کرنے کی بات بھی کی، مگر اکرم میں جوانی کا جوش کچھ زیادہ تھا۔ اس نے اختری کے خامند کو دھتکار دیا۔ اس سے کچھ عرصے بعد اکرم نے یہ اوچھی حرکت کی کہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ شادی سے پہلے اختری کی اس کے ساتھ درِ پردہ دوستی تھی۔ یہ بات اختری کے خامند تک پہنچائی گئی۔ اس نے اختری سے بات کی۔ اختری نے اسے کہا کہ ابھی اکرم کے گاؤں چلو، اس کے گھر جا کر اس سے بات کریں گے۔ اختری کے خامند کو اختری کی وفاداری پر شک نہیں تھا۔ اس نے اختری سے کہا کہ اکرم کے پاس جا کر بات کرنے کا مطلب ہے لڑائی، اور لڑائی کا مطلب ہے قتل۔ تاہم اس نے یہ بات دل میں رکھ لی۔ اب دشمنی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں فیصلہ کلہاڑیاں کیا کرتی ہیں، اور فیصلہ اکرم کی لاٹھی نے کیا۔ اس وقت اختری کا ناجا تقریباً 1 سال کا ہو چکا تھا۔ دن کے وقت اکرم کے گاؤں اور اختری کے سسرالی گاؤں کے درمیان کسی میں اکرم اور اختری کے خامند کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اکرم کے پاس لاٹھی تھی، اختری کا خامند خالی ہاتھ تھا۔ اکرم نے شاید اسے نہتہ دیکھ کر للکارا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کے درمیان بات کیا ہوئی۔ ہر طرف خبر پھیل گئی کہ اختری کے خامند کی لاش کسی میں پڑی ہے۔ اختری نے پولیس کو بتایا کہ قاتل اکرم ہے۔ مقتول کی کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ صرف ایک عینی شاہد نے بتایا کہ اس نے دور اوپر سے دیکھا تھا اکرم مقتول کو لاٹھی سے مار رہا تھا۔ اکرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے کہا وہ کسی کی طرف گیا ہی نہیں۔ نمبردار تک گواہی دی گئی کہ اس وقت اکرم اس کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ عینی شاہد نے چونکہ دور سے دیکھا تھا، گو اسے یقین تھا کہ قاتل اکرم ہے، لیکن وکیل نے ایسی جرا کی کہ عینی شاہد نے کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نہیں پہچان سکا۔ شک کا فائدہ اکرم کو ملا اور وہ سیشن کورٹ سے بری ہو گیا۔ اس وقت اختری کی عمر 18 سال تھی۔ 18 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ لڑک پن۔ سب کا یہی خیال تھا کہ عدت پوری کر کے اختری دوسری شادی کر لے گی۔ رشتے کے امیدوار موجود تھے، مگر وقت آیا تو اختری نے بھری محفل میں کہہ دیا کہ اس کی شادی کا کوئی نام نہ لے۔ اس کے ماں باپ اسے اپنے گھر لے جانے آئے تو اس نے کہا کہ میں میکے سے رخصت ہو آئی ہوں، اب نہیں جاؤں گی۔ یہ انہونی بات تھی۔ اس کے سسرال نے کہا کہ بچی ہے، ابھی غم تازہ ہے، اسے کچھ دن اور سسرال میں رہنے دو۔ بڑوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اختری نے اپنے خامند کے بڑے بھائی سے کہا کہ غیرت کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تو مجھے اس گھر سے نہ نکالو۔ تمہارے بھائی کا بیٹا اسی گھر میں پلے گا اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے کر یہاں سے نکلے گا۔ بڑا بھائی، جس کا نام لال خان تھا، جذبات سے ایسا مغلوب ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوی کو اس گھر سے رخصت نہیں کرے گا۔ وہ بیوی بچوں والا تھا۔ اس نے اختری سے کہا کہ اسے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو بھائی کے خون کا بدلہ لے لیتا۔ اختری خاموش ہو گئی۔ لال خان نے زمین کا نصف حصہ اختری کے بچے کے نام کر دیا اور زمین کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لی۔ لال خان کی بیوی بھی بڑی اچھی عورت تھی۔ اس نے اختری کو سینے سے لگا لیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ اختری دوسری شادی کرے گی اور پھر وہ پہلے خامند کو بھول جائے گی، مگر پورا 1 سال گزر گیا۔ اختری سسرال کے گھر سے نہ نکلی۔ برادری کے بزرگ اس کے پاس گئے، وہ نہ مانی۔ اس کی سہیلیوں کو اس کے پاس بھیجا گیا۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی، اپنے دکھوں پر روتی رہی، مگر ان کی یہ بات نہ مانی کہ وہ ماں باپ کے گھر چلے۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ دونوں اسے ایک بار نہیں کئی بار لینے گئے، وہ نہ گئی۔ بھائیوں نے ایک ہی بار اسے کہا تھا کہ وہ اسے زبردستی اٹھا لے جائیں گے۔ پچھتاؤ گے، اس نے کہا تھا، مجھے ڈھونڈتے پھرو گے۔ اس نے بھائیوں سے یہ بھی کہا تھا، اگر تمہارے دل میں بہن کی عزت اور محبت ہوتی تو اس کے خامند کے خون کا بدلہ لیتے۔ اکرم تمہارے سامنے گھوم پھر رہا ہے۔ بھائیوں نے اسے کہا کہ یہ تو کسی کو بھی یقین نہیں کہ قاتل اکرم ہے۔ اس کی بے گناہی کا ثبوت یہ ہے کہ سیشن کورٹ نے اسے بری کر دیا ہے۔ بھائیوں نے اختری سے یہ بھی کہا کہ وہ بلا وجہ ان کے ہاتھوں کسی کا خون نہ کروائے اور انہیں پھانسی نہ چڑھائے، مگر اختری کو پورا یقین تھا کہ اس کے خامند کا قاتل اکرم ہے۔ یہ صرف اختری کو نہیں بلکہ گاؤں کے چند اور آدمیوں کو بھی یقین تھا کہ قاتل اکرم ہے اور اکرم نے انتقام لیا ہے۔ اختری کی ساری توجہ صرف بچے پر مرکوز ہو گئی۔
وہ سسرال میں ہی رہنے لگی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ 1 سال گزرا تو اس کا رشتہ مانگنے والے مایوس ہو گئے اور اس کے ماں باپ اور بھائی بھی مایوس ہو گئے کہ وہ واپس آئے گی۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب میری عمر 2.5-3 سال تھی۔ یہاں تک باتیں بڑوں سے سنی تھیں۔ ہمارا گاؤں اختری کے سسرال گاؤں سے 1 میل سے زیادہ ہی دور تھا۔ وہاں کی باتیں ہمارے گاؤں تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ اختری کے خاوند کا قتل اور اس کے بعد اختری کا اپنے ماں باپ کے ہاں نہ جانا 2 ایسے واقعات تھے جنہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے کرید کر اور دیواروں کے ساتھ کان لگا کر دونوں واقعات کا پس منظر معلوم کر لیا تھا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ بہت بڑا واقعہ بھی تھوڑے ہی عرصے تک محفلوں میں سنایا جاتا ہے۔ اتنے میں کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے اور لوگ پہلے کو بھول جاتے ہیں، لیکن اختری کو اور اس کے خاوند کے قتل کو لوگ نہ بھولے۔ میری عمر 7-8 سال ہو گئی تو بھی ہمارے گھر میں اور گاؤں میں اس واقعے کا ذکر آ جاتا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ اختری نے نوجوانی میں بیوہ ہو کر شادی نہیں کی تھی۔ لوگ اس کی جوانی اور خوبصورتی دیکھتے تو حیران ہوتے تھے اور انہیں سارا واقعہ یاد آ جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ناجا بڑا پیارا بچہ تھا، ماں کی طرح خوبصورت۔ ماں اس پر جان نثار کرتی تھی۔ ناجا جوں جوں بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ ہنسمکھ اور ہر دل عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ میری عمر شاید 11-12 برس تھی جب میں نے پہلی بار اختری اور ناجے کو دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی۔ اختری ناجے کو وہاں لے گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ ہمارے گھر آئی تھی اور گاؤں کی کچھ عورتیں بھی اسے دیکھ کر ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ اس وقت ناجا 10 سال کا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اختری کو بیوہ ہوئے 8-9 سال گزر گئے ہیں اور اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی ہے۔ اس کے نقش و نگار ایسے تھے کہ عمر سے کم لگتی تھی۔ اس کی صحت اچھی ہونے کی وجہ صاف تھی۔ ناجے کے بعد اس کا کوئی بچہ نہ ہوا، نہ اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا۔ وہ ہمارے گھر میں عورتوں کے درمیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ناجا اس کی گود میں بیٹھا تھا اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سہاگ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا تھا اور ناجے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اس شیر کو پال رہی ہوں، اپنے باپ کے خون کا حساب چکائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عورتوں نے اسے کہا تھا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا، اب وہ اپنے بچے کی زندگی تباہ نہ کرے اور اس کے دماغ میں خون اور خون کا بدلہ نہ ڈالتی رہا کرے۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی قسم والی کہلاؤں اور اپنا گھر آباد کروں اور میرے بچے ہوں؟ اس نے کہا تھا، لیکن میں نے اپنا دل مار لیا ہے۔ خون کا بدلہ میں خود لے سکتی ہوں۔ اس خونی کو اشارہ کروں تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آئے، جہاں چاہوں اسے کلہاڑی سے نہیں تو زہر سے ختم کر سکتی ہوں، لیکن اسے اپنے خاوند کے ہاتھوں قتل کرواؤں گی۔ دیکھ لو میرے بچے کو، ہے نا اپنے باپ کی تصویر، بڑا ہو کر اسی جیسا ہوگا اور اپنے باپ کے قاتل کا حساب برابر کر کے میرا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک تو اختری خود تھی جو بچے کو اس کے باپ کے قتل کی کہانی سناتی رہتی تھی، دوسرے گاؤں کے لوگ تھے جو بچے کو دیکھتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتے کہ دیکھو ظالم نے کتنا پیارا بچہ یتیم کر دیا ہے۔ ناجے کے کانوں میں یہ الفاظ پڑتے ہی رہتے تھے، بیچارے کا باپ بے گناہ قتل ہو گیا تھا۔ میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، میں جب ایسی بات سنتا تھا تو میرا خون کھول اٹھتا تھا کہ اکرم کو جا کے قتل کر دوں، جس نے اختری جیسی عورت کو بیوہ اور ناجے جیسے بچے کو یتیم کر دیا۔ ناجے کا خون تو مجھ سے زیادہ کھولتا ہوگا۔ میری عمر 15-16 سال ہوئی تو ناجا 13-14 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں نے اسے دودھ مکھن سے پالا تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں 18-19 سال کا جوان لگتا تھا۔ اختری کی عمر 30 سال سے ذرا اوپر ہو گئی تھی، مگر وہ 16-17 سال کی لگتی تھی۔ ہم اس وقت کتوں کے شکاری بن چکے تھے اور ناجا ہمارا گہرا دوست بن گیا تھا۔ چند ہی مہینے پہلے اس نے ہمارے کتے دیکھے تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ کتا پالنا چاہتا ہے۔ اختری اسے ساتھ لے کر ہمارے گاؤں میں آئی۔ ناجا دراصل ہمارے ایک دوست افضل کا زیادہ گہرا دوست تھا۔ اس کے ساتھ وہ دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ ماں کو افضل کے گھر لے گیا۔ اختری نے افضل سے کہا کہ وہ ناجے کو اچھی نسل کا کتا دلا دے، خواہ وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ملے۔ ہم نے اسے ایک نوجوان بل ٹیریئر جسے ہم گلٹری کہا کرتے تھے وہ لے دیا۔ ناجا بھی ہمارے ساتھ شکار کو جانے لگا۔ افضل کے ساتھ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ افضل ہمیں بتا دیا کرتا تھا۔ ناجا ہنسمکھ اور عقل مند تھا، بات تول کر اور سوچ کر کیا کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی ایک رگ الٹی تھی۔ ہم سب دوستوں کے ساتھ ہوتا تو زندہ دل اور شگفتہ مزاج ہوتا، اور جب افضل کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو اداس ہو جاتا اور کبھی اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں۔
افضل نے ہمیں بتایا تھا کہ ناجا اسے کہتا رہتا تھا کہ میری قسمت میں کالا پانی یا پھانسی کا تختہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے دن زندہ ہوں خوب ہنسوں کھیلوں۔ اس نے افضل کو بتایا تھا کہ ماں نے اس کے دماغ میں قتل اس طرح ڈال دیا ہے کہ وہ کبھی کبھی خواب میں بھی کسی کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ افضل اسے روکتا اور سمجھاتا تھا۔ ایک روز ہم سب نے شکار کے دوران اسے بٹھا لیا اور اسے سمجھانے لگے کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے باپ کیوں قتل ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے قتل ہو گیا ہو سکتا ہے اکرم اس کے ہاتھوں اتنا زیادہ تنگ ہو کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ بھی تو یقین نہیں تھا کہ قاتل اکرم ہی ہے۔